الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكفى بالله وكيلا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل من بني إسرائيل للآخر ثم انصرف بالألف الدينار راشدا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج صرف اس عقیدے کا بیان ہے کہ سارے کام کرنے والا اللہ ہے۔ عمر بھر اسی عقیدے پہ قائم رہنا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی ایک صفت ذکر کی ہے وکیل، اپنا ایک صفاتی ناموں میں سے ایک اسم اور ایک نام ذکر کیا ہے وکیل۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ کافی ہے کارساز کام بنانے والا، سب کے کام اللہ بناتا ہے۔ اب اس کی صورت کیا ہوتی ہے وہ صورت اللہ ہی پیدا فرماتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارا کوئی کام کسی سے ہوتا ہوا نظر آئے تو وہ درجہ اسباب میں ہوگا، حقیقت میں کام بنانے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ اس سے پہلے ایک آیت ہے، اس آیت کو اگر اس حصے کو ساتھ ملا لیا جائے تو بات بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جو درجہ عطا فرمایا وہ اس کائنات میں اللہ نے اپنی مخلوقات میں سے کسی کو عطا نہیں کیا۔ بڑی صفات اللہ نے ہمارے نبی کی ذکر کی ہیں، اس لیے ہمارا عقیدہ ہے بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ کے بعد جس ہستی کا مقام ہے وہ ہمارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ نے صفات ذکر کی ہیں، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ صفات ساری ذکر کی ہیں۔ ہم نے آپ کو شاہد بنایا، ہم نے آپ کو مبشر بنایا، ہم نے آپ کو نذیر بنایا، ہم نے آپ کو داعی الی اللہ بنایا، ہم نے آپ کو سراجا منیرا بنایا۔ یہ ساری صفات اللہ نے ذکر کی ہیں۔ ان صفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیں کہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے بڑا فضل ہے۔ اللہ کے نبی کے بعد اس امت پر اللہ کا بڑا فضل۔ جب اللہ نے یہ مضمون بیان کر لیا تو اللہ نے پھر ایک آیت ذکر کی ہے، وہ آپ توجہ دیں۔ فرمایا اتنا اونچا مقام آپ کو دیا ہے، وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ جب اللہ نے آپ کو اتنا اونچا مقام عطا کیا ہے، آپ کی امت پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا نہ مانے کن کا؟ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ. جس طرح اب تک آپ نے کہنا نہیں مانا، ہمیشہ کے لیے آپ کہنا نہ مانیں کن کا؟ کافروں کا، منافقین کا. کافر اور منافق کی بات کو ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر ان کے ساتھ اتفاق اتحاد نہ کیا جائے تو یہ کافر تکلیف پہنچائیں گے، یہ منافق تکلیف پہنچائیں گے، زبانی طور پر طعن و تشنیع کریں گے. تو پھر کیا کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ توجہ، کافر سارے مل کر، منافق سارے مل کر اگر آپ کے خلاف کوئی سازش کریں گے، آپ کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ کریں گے، تو اللہ نے فرما دیا وَدَعْ أَذَاهُمْ، ان کی تکلیف کو آپ چھوڑ دیں، ادھر توجہ ہی نہ کریں آپ. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور آپ کس پر بھروسہ کریں؟ اللہ پر. اللہ پر بھروسہ کریں. ساری دنیا کے کافر منافق آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، لہذا آپ اللہ پر بھروسہ کریں. اب آئی ہے بات کہ اللہ پر بھروسہ کر لے بندہ تو وہ کافی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آیت کو اسی پہ ختم کیا. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ کافی ہے کار ساز. اللہ جب کام بنانے پہ آتا ہے، کام بن جاتا ہے، پھر کسی اور کی ضرورت باقی نہیں رہتی. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، یہ ہے وہ مضمون جو میں نے آپ کو ترجمے کی صورت میں سنا دیا. میں یہ چاہتا ہوں کہ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، وہ آپ حضرات کے سامنے رکھوں میں، تاکہ ایمان تازہ ہو اور یہ ہر وقت ذہن میں ہو. کیا میں جا تو رہا ہوں کام کے لیے، ٹھیک ہے، میں جاؤں گا، میں فلاں کو ملوں گا، یہ ہے وہ ہے، بات چیت کروں گا، کوشش کروں گا، محنت کروں گا، لیکن کام میرا تب ہوگا جب میرا اللہ کام بنائے گا. یہ عقیدہ پیدا ہو جائے. اب ہمارے عقیدے کا حال اندر سے آپ دیکھ لیں، ہم اسباب کو وہ اہمیت دے دیتے تھے جو اہمیت ہمیں مسبب الاسباب کو دینی چاہیے. مسبب الاسباب اللہ ہے، تمام اسباب کو پیدا کرنے والا اللہ ہے. ٹھیک ہے، یہ دنیا دار الاسباب ہے، اسباب کی نفی نہیں کرتے، لیکن اسباب کو درجہ مسبب الاسباب کا دے دینا، یہ کسی طرح شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. ایک آدمی کا کام ہو جاتا ہے، وہ یہ کہتا پھرے کیا میرا کام اس آدمی کی وجہ سے ہوا ہے، یار کمال کا بندہ ہے، ساری تعریفیں اس کی شروع کر دے. ہاں، اس کی درجہ اسباب میں کام ہو گیا، جزاک اللہ، اللہ آپ کو اچھا بدلہ دے، جزاک اللہ خیرہ. لیکن کہنا کیا چاہیے کہ میرا کام کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. کام تو بنتا تب ہے جب اللہ کا حکم ہوتا ہے، اس کے بغیر تو کام ہو سکتا ہی نہیں، ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا. اب بخاری شریف کا واقعہ سن لیں. قال ابو عبداللہ، امام بخاری رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت لیث نے حدیث بیان کی. حضرت لیث فرماتے ہیں مجھے جعفر بن ربیعہ نے حدیث بیان کی، اور وہ کہتے ہیں مجھے ہرمز نے حدیث بیان کی. ہرمز رحمہ اللہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ مجھے حدیث بیان کی، کیونکہ یہ خود تابعی ہیں، مجھے اس صحابی نے حدیث بیان کی ہے جو حافظ الحدیث ہے، جس کا نام ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں. ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 2 آدمیوں کا ذکر کیا. اس وقت سچا مذہب وہی تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے بھی وہی مذہب سچا تھا. عیسیٰ علیہ السلام بھی خود بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے پیغمبر. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 آدمیوں کا ذکر کیا بنی اسرائیل میں سے. وہ یہ قصہ ارشاد فرمایا کہ ایک نے دوسرے کو کہا مجھے ضرورت ہے 1000 دینار، 1000 دینار تو مجھے قرض دے دے. اس نے کہا قرض تو میں تجھے دے دوں، کوئی گواہ لاؤ تاکہ میں اس کو گواہ بنا سکوں کہ میں نے تجھے 1000 دینار قرض دیے ہیں. تو کہتے ہیں کہ اس آدمی نے جواب میں کہا، جس نے قرض لینا تھا، کہنے لگا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، تو مجھے قرض دے، اس قرض پر جو گواہ ہے میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، اللہ کافی گواہ ہے.
اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا رضیت باللہ، راضی باللہ، وہ بندہ اللہ سے راضی ہو. اس نے کہا میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، میں نے سمجھ لیا، ٹھیک ہے، لیکن تو میرے پاس ایک وکیل بھی لا. وکیل کا یہاں مانا ضامن ہے، ایک ضامن تو لے آؤ. گواہ ہم نے اللہ کو بنا لیا، ضامن اس بات کا کہ اگر تو نے 1000 دینار نہ لوٹائے تو وہ تیری جگہ لوٹائے گا. تو اس نے یہ پڑھ دیا وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، جو ابھی ابھی آیت میں نے پڑھی ہے، یہ جملہ اس نے اس وقت پڑھ دیا. قرآن میں تو باقاعدہ آیت کی صورت میں ہے، اللہ کافی ضامن ہے. گواہ بھی کس کو بنا دیا؟ اللہ کو. اور ضامن بھی کس کو بنا دیا؟ اس نے کہا میں راضی ہوں، راضی ہو گیا. 1000 دینار نکال کے اس کو دے دیے اور ایک وقت مقرر کر لیا، مثلا 1 مہینہ یہ قرض میں نے تجھے دیا، 1 مہینے کے بعد میں لے لوں گا تجھ سے اور تجھے ادا کرنا ضروری ہوگا. وہ بندہ چلا گیا، اپنا کام کیا، کرتا رہا، اس کا کام ہو گیا. اب اس نے قرض لوٹانا ہے. درمیان میں اس بندے کے جس کو قرض لوٹانا ہے اور اس کے درمیان میں ایک دریا ہے. اب وہ آیا کشتی تلاش کرنے کے لیے کہ میں کشتی پر بیٹھ کر میں جاؤں اور اس کے شہر میں جا کر اس کو قرض ادا کروں جہاں سے میں قرض لے آیا ہوں. اب دریا کے کنارے پر آیا، کوئی کشتی اس کو نہ ملی. یہ بخاری شریف میں واقعہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی کشتی اس کو نہیں مل رہی. اس نے کہا کہ میں تو اللہ کو گواہ بنا چکا ہوں، میں تو اللہ کو ضامن بنا چکا ہوں، یہ کیا ہوگا؟ اس نے ایک لکڑی لی، اس کو کوریدا اندر سے، اس کے اندر 1000 دینار کی رقم ڈال دی. ایک رکا، ایک کاغذ، ایک رکا، اس کے اوپر یہ مضمون لکھ دیا کہ یہ میری طرف سے فلاں بندے کو پہنچے. وہ حصہ بند کر دیا، محفوظ کر دیا. دریا میں ڈالنے سے پہلے اس نے کیا کہا؟ موجیں ہیں پانی کی، کشتی وشتی نہیں ہے. کہا اللہ تو جانتا ہے میں تجھے گواہ بھی بنا چکا ہوں، میں تجھے ضامن بھی بنا چکا ہوں. اب یہ جو دینار ہے، یہ رقم ہے، قرضے کی رقم ہے، یہ اس تک پہنچا دے، بر وقت پہنچ جائے. اور اس طرف والا بندہ مہینہ جب ختم ہوا، اس کو بھی پتا تھا کہ وہ آدمی دریا سے دوسرے کنارے پر کسی شہر میں کام کیا ہے پیسے لے کر، اور اس کا وقت پورا ہو چکا ہے. وہ دریا کے کنارے پر ساحل پر آتا ہے اس لیے کہ تاکہ کوئی کشتی مجھے نظر آئے اور اس میں وہ آدمی بیٹھا ہو جو مجھ سے 1 مہینہ مثلا پہلے کیا لے گیا تھا، اور اس کشتی پہ بیٹھ کے وہ آئے، اس کو بھی ضرورت ہوگی جس نے قرض دیا تھا. اب کشتی پر سوار ہو کر کوئی آدمی تب نظر آئے جب کوئی کشتی اس وقت موجود ہو. کشتی ہی موجود نہیں تھی. کنارے پہ آ کے کھڑا ہو گیا، ادھر ادھر دیکھنے لگا. دیکھتا ہے کیا دیکھتا ہے کہ ایک لکڑی ہے وہ بہتی ہوئی آ رہی ہے. اس نے کہا یہ لکڑی موٹی تازی لکڑی ہے، اس کو تو میں اٹھا لوں، جلانے کے کام آئے گی. چلو آج قرض نہیں مل رہا، کوئی کشتی نظر نہیں آ رہی، تو یہ لکڑی لے جاؤ. جب وہ لکڑی لے گیا اپنے گھر، کلہاڑے سے اس کو حصے کیا، تو اندر کیا دیکھتا ہے کہ 1000 دینار کی رقم موجود ہے اور اس میں رکا بھی لکھا ہوا ہے. کیا کہ فلاں آدمی کی طرف سے فلاں آدمی کو پہنچے. کچھ دنوں کے بعد وہ آدمی جس نے قرض لیا تھا، اس نے اس وقت تو لکڑی ڈال دی، اللہ کے سپرد کر دی. اب اس کو نہیں پتا کہ وہ اس کے پاس پہنچی ہے نہیں پہنچی، وہ تو چلا گیا تھا. پھر آیا تو اس کو کشتی مل گئی. پھر وہ اس کے شہر میں آیا، 1000 دینار اور لے کر آیا کہ شاید وہ پہنچے بھی ہیں یا نہیں پہنچے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. میں نے آپ سے 1 مہینہ پہلے قرض لیا تھا، وہ قرض دینے کے لیے آیا. اس نے کہا ایک بات بتا کہ جو قرض تو نے مجھ سے لیا تھا، تو نے کوئی چیز میری طرف بھیجی بھی تھی یا نہیں؟ اس نے کہا کہ میں نے ارادہ تو یہ کیا تھا کہ کوئی کشتی مل جائے، عین اس تاریخ پر میں آیا تھا دریا کے کنارے پر، مجھے کشتی نہیں ملی. اس نے کہا کہ کوئی اور بات کر، کچھ بھیجا تھا میری طرف یا نہیں؟ یہ راز اس نے چھپا لیا، یہ اس نے نہیں کہا. تو جب وہ خاموش ہوا تو اس نے فوراً آگے سے کہا، اس نے کہا کہ دیکھ تو نے اللہ کو گواہ بنایا تھا، تو نے اللہ کو ضامن بنایا تھا، اور وہ جو لکڑی تھی اس لکڑی کو کرید کا جو تو نے رقم اندر ڈالی تھی، رکا ڈالا تھا، تو اللہ نے
وہ ضمانت پوری پوری اللہ نے ادا کی ہے. اللہ پورا کفیل بنا ہے, پورا ضامن بنا ہے. تیرا قرضہ جو تو نے مجھے بھیجا تھا اور میں نے وصول کرنا تھا, وہ قرض اللہ نے مجھ تک پہنچا دیا ہے. اس لیے ادھر ادھر مخلوق کی طرف جب ہم رخ کریں گے اور اللہ کی جگہ جو دل میں ہے اس میں مخلوق کو ہم جگہ دیں گے, ہمارے کام ہمیشہ پھنسے رہیں گے. میرا آپ کا کام تب جلد ہوگا کہ جب اس دل میں کس کی محبت آئے گی؟ اللہ کی. جب ہم اللہ کو کارساز سمجھیں گے, اللہ کو سب کچھ ہم سمجھیں گے, پھر جا کر ہماری مشکلات حل ہوں گی. اس لیے ہم تو کہتے رہتے ہیں کہ اس کائنات میں جس طرح خالق اللہ ہے, ساری مخلوق کو پیدا کرنے والا اللہ ہے, اسی طرح سب کا مشکل کشا بھی اللہ ہے. سب کا داتا بھی کون ہے جی؟ اللہ ہے. اولاد کے خزانے, بارش کے خزانے, رزق کے خزانے, دولت کے خزانے, حسن و جمال کے خزانے, علم کے خزانے, عرفان کے خزانے, حکمت کے خزانے, دانائی اور عقل کے خزانے, یہ تمام کے تمام میرے رب کے پاس ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ. کبھی اللہ سے معاملہ ہم دل سے کر کے دیکھیں, پھر ہماری دعائیں قبول کیسے ہوتی ہیں. اللہ مجھے آپ کو اس یقین کو پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.